تو میرے محترم سامعین، اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی، فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ مجمع کے اندر جب حضور کا نام آئے تو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے، اور اس کے بعد باقی ہر مرتبہ سنت ہے، اور جتنی مرتبہ آپ کہیں گے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور جنت میں 10 درجے بلند ہوں گے۔ فائدہ آپ کا ہی ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن حضور علیہ السلام نے حکماً فرمایا کہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ تو درود ابراہیمی کی ایک تسبیح پڑھے ہیں جی، اگر یہ لمبا لگتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی النبی الامی، آپ اس کی ایک تسبیح کر لیں تو حضور کے حکم پہ عمل ہو جائے۔ کریں گے نا کوشش؟ فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان تک سارا ٹائم آپ کے پاس ہے، تو کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی ضرور کریں۔ اور جس کو خواب میں تمنا ہو، طلب ہو کہ حضور کی زیارت ہو جائے، ہمارے اسلاف نے یہ نسخہ لکھا ہے، فرمایا کہ رات کو جب آپ سونے لگیں تو درود ابراہیمی کم از کم 10 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ موت سے پہلے حق تعالیٰ تمہیں خواب میں حضور کی زیارت کرا دیں گے۔ تو اس لیے درود پڑھنے کا معمول بنائیں، اور دعا کے اندر بھی ہمیں حکم یہی ہے کہ پہلے بھی درود شریف پڑھیں اور بعد میں بھی درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود قبول ہی قبول ہے۔ جب بھی انسان پڑھتا ہے خدا کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جب دعا کا اول آخر قبول ہوگا، جو بیچ میں تم نے مانگا ہے اللہ اسے بھی رد نہیں کریں گے، وہ بھی قبول فرما لیں گے۔ یہ دعا کی قبولیت کا راز بتایا، اول آخر درود شریف پڑھو۔ اور اسی طرح اذان کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بھی حکم ہے پہلے درود شریف پڑھو اور پھر اس کے بعد دعا پڑھو۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب نے یہ 3 بد دعاؤں پہ آمین کہا۔ اب آپ دیکھ لیں، مسجد نبوی، رمضان کا مہینہ، اور جبریل امین کا بد دعا کرنا، اور حضور علیہ السلام کا آمین کہنا، اس میں کوئی قبولیت میں شک شبے کی گنجائش بھی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے آج کے دن فکر کر لیں، حضور نے بد دعا فرمائی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ سے ایک مرتبہ بھی توبہ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ باقی بھائی حقوق العباد ہیں، اگر کسی کا حق مارا، کسی کے پیسے دبائے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا، جب تک صاحب حق سے آپ معاف نہیں کرائیں گے اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اب کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ کر رکھا ہے، اب لوگوں کو چکر دے رکھے ہیں، تو یہ خانہ کعبہ کے چکروں سے چکر معاف نہیں ہوں گے، یہ تو لوگوں سے معافی مانگنا پڑے گی۔ کسی کے پیسے دبا رکھے ہیں، کسی کی زمین دبا رکھی ہے، کسی کا حق دبا رکھا ہے، اور آپ سمجھے کہ بس ہم معافی مانگ لیں، نہیں، جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اللہ فرماتے میں نے بھی معاف نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا نا، تو اس نے توبہ کرنا چاہی، اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم بتا دو توبہ کرنے سے پہلے آپ سے معافی مانگے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں مسئلہ ہے، میں نے معاف نہیں کرنا جب تک آپ نہیں معاف کریں گے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا، جی میں نے آپ پہ زنا کا الزام لگایا۔ نبی پر زنا کا الزام، انسان جب انسانیت سے گرے پھر کہاں تک گرتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی پر زنا کا الزام، اور جب معافی مانگی فرمایا نہیں، آپ نے اس منصب کی توہین کی ہے، تمہارا یہ جرم قابل معافی ہے ہی نہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے خزانے سمیت اس کو زمین میں دلسا دیا، خزانے سمیت، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے اس کے خزانے پہ نظر تھی، اس کا پیسہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے۔ فرمایا نہیں، جس خزانے کے بل بوتے پر، جس پیسے کے بل بوتے پر تو نے زنا کا الزام لگایا، پیسے سمیت آج کے دن تک وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم، اس نے جرم تمہارا کیا تھا، تم سے وہ معافی مانگتا رہا، تمہاری مرضی ہے، تمہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا، تم نے نہیں معاف کیا، تمہاری مرضی ہے۔ لیکن اگر یہ الزام توبہ نعوذ باللہ اللہ پہ لگا دیتا اور اللہ فرماتے مجھ سے معافی مانگتا، میں نے معاف کر دینا تھا،
کیا یار وہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے. فرمایا اگر وہ مجھ سے معافی مانگتا تو معاف کر دینا تھا، لیکن چونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، قیامت کے دن اللہ کھڑا کریں گے. ہاں بھئی جن جن کے حق دینے ہیں حق لینے والے آ جائیں. لکھا ہے اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کے ٹکر بھی ماری ہے، دھکا دیا ہے اس کو، تو ان دونوں کو پیدا کیا جائے گا. جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے، اور جس کے تھے اس کے ختم کیے جائیں گے. اور فرمایا یہ انصاف کا دن ہے، حکم ہوگا کہ تم اس کو سینگوں کے ساتھ ٹکر لگاؤ. جب وہ ٹکر لگا لے گا انصاف ہو جائے گا، بدلہ ہو جائے گا، دونوں آنکھوں کے سامنے مٹی ہو جائیں گے. وہاں تو انصاف کا یہ عالم ہے. بس ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ غریب